بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی بھو. میرے مالکان کے غور عوام، آپ کو یہاں دیکھ کے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، میرا دل خوش ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں بخیر واضلے. محمد علی شاہ صاحب، ہمایوں خان صاحب، مجھے وہ دن یاد ہے جب ہمایوں خان حنیف خان کا جنازہ اٹھا تو مجھے ہمایوں خان نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں دفن کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ رسم بھی ہے، رواج بھی ہے کہ ہم اپنے کفن پہ شہیدوں کا جھنڈا جو ہے وہ ڈالتے ہیں. ہم اپنے جھنڈے میں اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یاد مناتے رہتے ہیں. سید احمد علی شاہ صاحب، لال محمد خان صاحب، نجم الدین صاحب، ڈاکٹر اشرف الملک صاحب، احمد حسن خان، محمود زیب خان، بادشاہ صالح، ملک عظمت، چٹان صاحب، صدیق صاحب، ثناء اللہ ایم پی اے صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ان دوستوں کو یہاں آنے میں ہماری مدد کی اور ان دوستوں کو یہاں ہمارے لیے لے کے آئے. تو ان بھائیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہم نے تو وچن لیا ہوا ہے، گڑی خدا بخش کی دھرتی سے ہم نے قسم لیا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. اسی لیے بنا خوف، بنا کسی کی سوچ کیے ہوئے ہم نے پختونوں کو شناخت دی، اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے غیرت مند پختون اپنی شناخت مانگتے ہیں. پاکستان سے، اسلام آباد سے یہ اپنی شناخت مانگتے ہیں. مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ پختونوں کو شناخت دو، مگر مجھے پتا تھا کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں کیا چاہتی ہیں. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کی، لوگوں کی دل کی دھڑکنوں پہ کام کیا ہے. ہم نے اگر این ایف سی ایوارڈ کیا، میں نے آتے ہی بدین میں پہلا جلسہ کیا تھا اور وہاں کہا تھا کہ سارے پروونس جو ہیں اب ایک نیا چارٹر چاہتے ہیں اسلام آباد سے، اس لیے ہم نے آپ کو این ایف سی دیا. ابھی بھی آپ کا این ایف سی کھایا جا رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی روٹی لوٹ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے واپس لیں گے. سی پیک کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. سی پیک میں نے آپ کے لیے اور بلوچستان کے لیے بنوایا تھا. پورٹ اگر نہیں بنتا، رستے اگر وہاں سے عطا آباد لیک کو ہم نہیں بناتے تو یہ کون سا سی پیک بنا سکتے؟ یہ کون سے پیسے لا سکتے چائنا سے؟ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا تھا، مگر افسوس کہ یہ لٹیرے لوٹ کے گئے ہیں. میں ان سے سب سے نکالوں گا، ان کے پیٹ سے نکالوں گا یہ، اور یہ انشاءاللہ اس عوام کو ملے گا. یہ سارا اس عوام کو ملے گا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ماشاءاللہ مشال ایک بچے کی
کالج میں اس کی شہادت کی جاتی ہے، اور یہ وہی فلسفہ ہے میاں صاحب جس پہ آپ نے اپنی سیاست چمکائی ہے، تو میں اس کا بھی ذمہ دار آپ کے فلسفے کو ٹھہراتا ہوں، اس لیے کہ آپ ضیاء الحق کی پیدائش ہیں، آپ نے ضیاء الحق کی سیاست کی ہے، آپ ضیاء الحق کے شاگرد ہیں، آپ نے ان کی سیاست لے کے آپ آگے چلے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ میں سوات سے میں اپنا جھنڈا لگاؤں گی۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کاوشوں سے اور آپ کی مدد سے ہم نے ملاکنڈ میں بھی اور سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم سب کچھ نہیں ہیں۔ 30 لاکھ ہمارے شہری یہاں تھے جب جنگ چھڑی، ہم نے ان کو سنبھالا، ہم نے ان کو بی بی کارڈ دیا، اور یہ میرا آج وعدہ سن لیں آپ، آئندہ آنے والی حکومت میں انشاءاللہ بی بی کارڈ کو ہم ڈبل کریں گے، اور فاٹا جس کے لیے بی بی نے ہمیشہ آواز اٹھائی، ہم کوٹوں میں گئے، انشاءاللہ ہم کے پی کے میں اس کو مرجر کریں گے، اور فاٹا جو ہے کے پی کے اندر آئے گا، اس کا حصہ بنے گا۔ ایک سیاست کی جا رہی ہے کہ وہ پھر بھی گورنر کے ساتھ رہے گا، اس میں 35 سیٹیں ہوں گی، اور گورنر وہاں مذاق کرے گا۔ عوام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں چلے گا۔ میں خود فاٹا کے ٹور کروں گا، میں خود فاٹا میں جاؤں گا اور ان کی عوام کو بتاؤں گا کہ اٹھو اور اپنے حقوق ان سے لو۔ کوئی قوم، کسی قوم کو کبھی حقوق نہیں ملے۔ سخاکوٹ میں پیپلز پارٹی نے سیاسی میدان سجایا ہوا ہے، جہاں سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں سے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موجود ہے سخاکوٹ کے پنڈال میں۔ ملاکنڈ ڈویژن میں یہ جلسہ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور آصف علی زرداری کا یہاں کہنا تھا کہ پختونوں کو شناخت ہم نے دی، دوبارہ بھی ہم ہی دیں گے۔ فیل ہو چکی ہے، ان کے پاس فارن پالیسی ہے ہی نہیں۔ اگر میرے زمانے میں اتنا بڑا بم گرایا جاتا افغانستان میں تو میں پہنچ جاتا امریکہ اور کہتا کہ آپ نے میرے ہمالیاز کو ہلا دیا ہے، اگر زلزلہ آئے گا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ جاتی اٹھا والوں کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنے آراموں میں بیٹھے ہیں، اپنے اوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ہمالیاز کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہی پٹی ہے پہاڑوں کی، افغانستان سے نکلتی ہے اور پاکستان سے آگے چلی جاتی ہے، تو ان کو ان کا کوئی فکر نہیں، ان کی سوچ نہیں ہے۔ ان کی افسوس تو یہی ہے کہ ان کے سوچ میں کچھ نہیں آتا، ان کو درد نہیں ہے غریب کا، ان کو فکر نہیں ہے لیویز کی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی جانوں کے پر اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے لڑ رہے ہیں، ان کو یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے، اپنے لوگوں کو یہ تنخواہیں دے سکتے ہیں، خود لے سکتے ہیں، خود اپنی ملیں چلا سکتے ہیں۔ یہ جو پختونوں کے آئی ڈی کارڈ ان نے بلاک کر دیے ہیں، پاکستان ہے میاں، کوئی یہ آپ کا اپنے باپ کا ملک نہیں ہے، یہاں حق ہے پختونوں کو کہ چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھیں، چاہے وہ کراچی میں بیٹھیں، چاہے وہ لاہور میں بیٹھیں، اور اپنی ایڈریس چینج کر کے شناختی کارڈ لیں اور ہر جگہ ووٹ دیں، وہ ان کا حق ہے۔ میں آج پختونوں سے کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنا حق لو ان سے، مت چھوڑو ان کو۔
ہم نے اپنے دور میں 7 یونیورسٹیز KPK میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں بنائی تھی. الحمدللہ جب بھی ہم آئے ہیں حکومت میں تو ہم کو بچوں کا، ہم کو آپ کی بیٹیوں کا، بہنوں کا ہمیشہ خیال ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں. ان کا سوال ہم نے اس لیے بے نظیر صاحبہ کے نام پہ ایک عورتوں کے لیے جدا یونیورسٹی بنوائی تھی. اس کا نام تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور میں. یہ منی لاڑکانہ میں کھڑا ہو کے آج کہہ رہا ہوں کہ ججوں نے کہہ دیا ہے کہ گو نواز گو، گو نواز گو. اور اب بچے کی زبان پہ یہ نعرہ ہے کہ گو نواز گو. آپ کتنے بچوں کو جیلوں میں ڈالو گے؟ آپ کہاں کہاں بچوں کو جیلوں میں ڈالو گے؟ اور وہ جعلی خان لوگوں کو بے وقوف بنا کے، تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ گو عمران گو، گو عمران گو، گو جعلی خان گو، گو جعلی خان گو، گو جعلی خان گو. تو انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات رہے گی. میں نے ہر جگہ پورے پاکستان میں جانا ہے. میں نے سوات کی آپ کی ویلیز میں جانا ہے، اور آج میں سوات کے دریا کے اوپر سے آ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ اگر سوات کا دریا پکا کر دیا جائے تو یہ پانی بھی زیادہ ہوگا، آپ کی فصلوں کو بھی ملے گا. یہ صرف جنگلہ بس بنانا جانتے ہیں، ان کو عوام کا نہیں پتا، ان کو عوام کی ضرورتوں کا نہیں پتا. یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک ہم اپنے غریبوں کا، اپنے ہاریوں کا، اپنے لیبر کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے غریب عوام کا خیال نہیں کریں گے تو ملک امیر نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا، ان کے دوست امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا. مگر میں سمجھتا ہوں جب غریب عوام امیر ہوں گے تب ملک امیر ہوگا. اس ملک کو ہم امیر ملک کہیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک امیر ملک پاکستان بنا کے دوں گا. اس طرح بنا کے دوں گا جس طرح میں نے پہلے ہر وعدہ پورا کیا ہے. ان نے جیلوں میں جب یہ تھے تو ان نے لکھ کے دیا، رو رو کے ان کی حالت خراب تھی، پھر لکھ کے معافی نامے دے کے اور یہ سرور پیلیس میں چلے گئے. ان نے یہ نہیں سوچا. جب یہ جا رہے تھے تب بھی میں نے ان کو کہا کہ تم جا سکتے ہو، مگر میں نے اپنے ورکروں کو منہ دکھانا ہے، میں نہیں جا سکتا. میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا ہے، ان کے ساتھ اگر وقت آیا تو شہید بھی ان کے ساتھ ہی ہونا ہے. میں اپنے ورکروں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو الحمدللہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے، اور یہ ہمیشہ بھٹو صاحب کی پارٹی رہے گی. یا ہمیشہ ایک ہی نعرہ ہے، جیے بھٹو. صدر آصف علی زرداری سخاکوٹ کے مقام پر خطاب کر رہے تھے. کارکنان سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے. بڑی تعداد میں یہاں پر پیپلز پارٹی کے جیالے آئے اور انہوں نے نعرے لگائے، پارٹی کے پرچم ہلائے. آپ یہاں پر موجود تھے. سابق صدر آصف علی زرداری انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہی پختونوں کو شناخت دی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہاں پر گو نواز گو کا نعرہ لگوا دیا، بلکہ ساتھ ساتھ کپتان کو بھی ہدف تنقید بنایا اور گو کپتان، گو کا گو خان گو کا نعرہ بھی یہاں پر انہوں نے لگوایا. ایک مرتبہ
پھر آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ صرف نام کے ساتھ خان لگا لینے سے کوئی پٹھان نہیں بن جاتا. گو عمران، گو نواز، گو کے نعرے لگوا دیے سابق علی زرداری نے، جو صفا کوٹ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنان موجود تھے سخا کوٹ کے اس پنڈال میں، جہاں پر پارٹی پرچم ہلا کر انہوں نے استقبال کیا. سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہباز شریف آپ کے حصے کا کھانا کھا رہا ہے، پنجاب آپ کے حصے کا کھانا کھا رہا ہے. سی پیک کو عوام کے لیے بنایا، لٹیروں نے لوٹ لیا. انہوں نے کہا کہ سی پیک کا منصوبہ ہم نے شروع کیا تھا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے، جس کو لوٹ لیا گیا ہے. ہم برسر اقتدار آ کر اس منصوبے کو واپس لوٹائیں گے کے پی اور بلوچستان کو. سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے جلسہ عام سے. ملاکنڈ کی مقام ہے سخا کوٹ، جہاں پر یہ میدان سجایا گیا تھا.